ہوں، ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس. کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا. خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ ہو. کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ. کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا. لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا. میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو. زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو. کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو. امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس. کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے. امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے. تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا. جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا. اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے. السلام علیکم دوستوں، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے خوشحالی خبر اور سب سے بہترین ویڈیو میں لایا ہوں، جو ہم سبھی کے لیے اور آپ سبھی کے لیے سننے کے لیے، جو ہم لوگ ایک ساتھ آرام سے سنیں گے اس ویڈیو کو، کیونکہ یہ بیان اتنا بہترین اور ہم سبھی کے لیے بہت ہی بہترین سننے والا یہ ویڈیو ہے، کیونکہ ایسا بیان ہم سبھی کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جو نہیں جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، اپنے آقا کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں یا پھر نہیں کے برابر جانتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ان لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سنیں، کیونکہ ایسا ویڈیو ان کو سننا بہت ضروری ہے. تو اسی پر میں آج بیان لایا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان کیا حضرت نے جو آپ لوگ سن کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہم لوگ کا دین کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے، اور ہم سبھی لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بھی کہا کہ کاش ہم اس امت میں پیدا ہوتے. اور اس سے بھی بڑا فضل یہ ہم لوگ کا کہ ہم لوگ اہل سنت اور اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، نہ کہ کسی اور کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، بس اپنی ویڈیو کو میں دکھانے والا ہوں. اس ویڈیو کو جو یہ بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، جو میں ہر روز ان کا ہی بیان اپلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ بہت ہی بہترین اور لاجواب بیان دیتے ہیں ہم سبھی کے لیے، اور ایسا بیان دیتے ہیں کہ وہ سننے کے لائق رہتا ہے. ہم سبھی کو اس سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا بیان اپلوڈ کرتا ہوں. تو ایسے تو بہت سارے علماء ہیں جن کا بیان سنا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا بھی ایک خاص ہوتا ہے، تو میرا بھی خاص وہی ہے جو میں اکثر انہی کا زیادہ سنتا ہوں، اور بھی سنتا ہوں لیکن ان کے جیسا اتنا نہیں سنتا ہوں ان لوگ کا. تو یہ بہت بہترین مجھے لگتا ہے ان کا بیان اور ہر چیز. تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لاسٹ تک اور دیکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریے یا نہ کریے، بس اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریے، کیونکہ ہم لوگ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں. تو اسی موقع پر یہ بیان ہے، تو اس سے آپ سبھی کو سننا بہت ضروری ہے. تو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، اور اسے بنا اسکپ کیے ہی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے. تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ہم سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں. سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں ہی کہتے ہیں
کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھ ڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے۔ کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہاں تھوڑا کسی کے ہاں زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھ ڈے کیوں نہیں منا رہے ہو؟ وہ بچوں کو آج میں تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ سنی لوگ بیچارے یہ ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیو کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ ہو، کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ۔ کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا، جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو۔ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں
جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے. امام احمد سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے. تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا. جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا. اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے, کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے, بڑے بزرگ تھے, وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے. یہ جو آج پھیلایا گیا ہے, ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی, حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول, لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو. ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں, تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں. اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے. پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی, کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے, کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا. رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ, نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے. اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں, لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے. ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے. کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے, ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی, گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے. لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں, کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا. ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا, اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی. یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر. بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے, بشر تو ہے ہی, عام آدمی کی طرح سمجھتے. اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں, زنا بھی ہے, چوری بھی ہے, ڈکیتی بھی ہے, ناپ تول میں کمی بھی ہے, نافرمانیاں ہے, شرک ہے, کفر ہے. عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے. اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, آپ ان کے بیچ میں ہیں, اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی, اس وقت بھی عذابات نہیں آئے. 1400 سال گزر گئے, اب بھی وہ عذابات نہیں آتے, بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ, تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں, قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے. تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو, حضور ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے, مدینے کے بڑے عاشق تھے, مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی, اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے, کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے. جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے, اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار, ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں ولادت کی خوشی اور موت کے غم دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، دونوں چیزوں کو۔ ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو ابلیس کو تھا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا۔ اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے، اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو۔ ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے۔ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا۔ ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے ہیں۔ ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی۔ اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا، یہ اسپرے کا کام کریں گی۔ جب جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مارتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بس اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تم کس کو راضی کرنے میں لگ گئے؟ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے تم نے داڑیاں چھلائی، جس کے لیے تم نے اپنے حلیے بدل دیے، جس کے لیے تم نے اپنے اخلاق بدل دیے، وہ دنیا تم سے راضی ہی نہیں ہوئی۔ تم مہنگے مہنگے کپڑے ڈیزائن کے فیشن کے پہن کر کے سوچنے لگے دنیا کو دکھاؤں گا، دنیا پھر بھی تم پر انگلی اٹھاتی رہی، تانے مارتی رہی، لیکن میرے عزیزو یہ کبھی راضی نہیں ہوئی، کبھی نہیں۔ جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو ترک کیا تھا، رات بھر جو تمہاری ماں انتظار کرتی ان کو چھوڑ کر 2 ٹکے کے نوجوانوں کی دوستی پر تم رات گزار لیتے ہو، اور آوارگی پر لے جانے والا ہر عیاش نوجوان سن لے یہ بات، یہ جس نوجوان کے لیے تو نے اپنے پیسے پانی کی طرح بہائے تھے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنوں کو تک چھوڑ دیا تھا، کل یہ تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ادھر سانسوں کی مالا رک گئی، ٹوٹ گئی، تو قبر میں دفن کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی تمہاری قبر پر کھڑا ہونا اسے پسند نہیں ہے، رخصت ہو گیا، مٹی بھر کر کے مٹی ڈالا اور چلا گیا۔ یہی ہے وہ دنیا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے جس کو راضی کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، اور دنیا اس کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کتنی مرتبہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، تمہاری تکرار ہو گئی، دیکھو اس کو منانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دستور اور میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہے؟ یہاں بندہ ایک بار آتا ہے، ایک سجدہ کرے، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ ایک سجدے میں راضی ہو جائے۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا دربار عالی یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں پتا ہے نا دنیا میں کیا ہے؟ جو چوری کیا ہوا ہے وہ پولیس سے ڈرتا ہوا گھومتا ہے، پولیس پکڑ لے گی وہ چھپتا رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارا دربار ہی الگ ہے۔
चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहाँ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए। इस नौजवान के पास आए वो बुजुर्ग, पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा, मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप, मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, जा देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाहु अकबर। अब वो कहता है, मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा, आप कौन है, फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए। चेहरे से चादर हटी, आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। और फिर फरमाया, तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था और इसका चेहरा बदल दिया गया था। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है, मैं अर्ज करता हूं, उस लड़के ने पूछा, मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से। एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी, बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं। फरमाते हैं, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहाँ आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से, ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है, अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी। रब ताला ने फरमाया, हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, क्योंकि ऐसा बयान बहुत ही कम लोग सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो मैं इस वीडियो को लाया हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को सुने और देखें और इस चीज पर अमल करें। तो बस यही बात था और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ये इल्म ऐसा चीज है जो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग दूसरे को सिखाएंगे, बताएंगे, उतना ही ज्यादा आपको ही फायदा है। क्योंकि अगर आपको किसी
किसी चीज का इल्म है तो अगला आदमी को अगर पता नहीं हो तो आप लोग उसे अगर बताएं तो उसे भी उस चीज का इल्म हो जाएगा, क्या पता वो उस चीज पर अमल करने लगे। अगर इल्म रहे तब ना कोई अमल करे, अगर इल्म ही नहीं रहे तो अमल कितना भी कर ले तो उसका तरीका गलत होने से वो अमल सही नहीं होता है। अगर नमाजी लोग पढ़ता है, आप लोग देखते होंगे, हम भी देखते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं मस्जिद में जिनको ना खड़ा होने का तरीका, ना नियत बांधने का तरीका, ना रुकू सजदा, ना बैठने का, बहुत ऐसी चीज रहता है जो लोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिर नमाज का तरीका और नमाज पढ़ने का किस तरह तरीका है हम सभी के लिए, और किस तरह लोग जो नहीं जानते हैं वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो जो जानते हैं वो तो सही पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बात है। तो मैं इसलिए शेयर करने के लिए बोलता हूँ कि आप लोग उन लोगों के पास शेयर करिए जो इस वीडियो से बहुत दूर रहते हैं, जो इस्लामिक वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको एक दो वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि इस्लाम ऐसा, इसमें नूर है जो किसी के भी दिल पर उतर जाता है और कोई भी इस चीज को अपनाना चाहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।